کیا ریاست مدینہ کے اندر عورت مارچ جائز ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر عورتیں اس طرح کا لباس زیب تن کر کے روڈوں پر آ کر ہاتھوں میں پمفلٹ پکڑ کر جس طرح کے اوپر وہ گندے سلوگن لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ پھر آپ کی موجودگی کے اندر یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ تیری حیثیت وہ حیثیت ہے کہ تو منڈیوں میں بکا کرتی تھی، لوگ تجھے زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹاک پوائنٹ، میں ہوں شہریار۔ آئی حدیثوں میں جس کی خبر، وہی زمانہ تو آ رہا ہے، زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے۔ ناظرین، آج جو عورت مارچ کے نام پر کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے، اس بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ وہ عورتیں جو عورت مارچ کے نام پر سڑکوں پر نکل کر جس طرح کے سلوگنز ان کے پمفلٹ، ان کے کارڈوں پر بنے اور لکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ بخوبی جانتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ وہ کس لیے روڈوں پر آئی ہیں، تو ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمیں حق نہیں ملا۔ اور پوچھا جائے کہ حق کہاں سے نہیں ملا؟ ریاست سے نہیں ملا؟ جی نہیں، ہم کو اسلام نے حق نہیں دیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے بدبخت عورت، جتنا حق تجھے اسلام نے دیا ہے، تجھے کوئی حق دے ہی نہیں سکا۔ اگر تجھے اسلام نے کوئی حق نہیں دیا تو پھر تجھے دیا کس نے؟ تیری حیثیت وہ حیثیت ہے کہ تو منڈیوں میں بکا کرتی تھی، لوگ تجھے زندہ زمین میں دفنا دیا کرتے تھے۔ میرے حضور دنیا میں تشریف لائے اور آ کر یہ کہا، اوے یہ منڈیوں میں بکنے والی چیز نہیں، اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تیری تو حیثیت ہی تین طرح کی ہے، ایک تو ماں کے روپ میں ہے، دوسری تو بہن کے روپ میں ہے، تیسرا تو بیوی کے روپ میں ہے۔ اور ماں کے روپ میں حدیث کے اندر، قرآن کے اندر جو ماں کی شان بیان کی گئی ہے، وہ اسلام سے بڑھ کر کوئی تجھے حق نہیں دے سکتا۔ اگر تو ماں ہے، تیرے قدموں کے تلے جنت ہے۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر میرے سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا۔ صحابی نے عرض کی ثم، پھر فرمایا امک، تیری ماں کا۔ صحابی نے پھر عرض کی ثم، تو آپ نے فرمایا امک، تیری ماں کا۔ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا تیری ماں کا، چوتھی مرتبہ فرمایا ثم ابوک، پھر تیرے باپ کا۔ اور تو آج یہ کھلواڑ کھیلنے جا رہی ہے کہ مجھے حق نہیں دیا گیا۔ مجھے خلیل الرحمن قمر صاحب کی ایک بات بڑی اچھی لگی۔ ان سے جب سوال کیا گیا کہ حضرت آپ عورت مارچ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ عورت مارچ کے نام پر جو عورتیں نکلتی ہیں، نہ تو ان کو اپنی ماں کا معلومات ہوتی ہیں اور نہ ان کو اپنے باپ کا معلوم ہوتا ہے۔ اور یقین کریں، اس عورت مارچ کے پیچھے اتنا بڑا گند کھڑا ہے اور اتنی بڑی یہودی طاقت کھڑی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ عورت مارچ جو 2-3 سال سے شروع ہوا ہے، یہ ایک دم شروع نہیں ہوا۔ اس کی بڑی لمبی تاریخ پیچھے موجود ہے کہ یہودی نے کس طرح پہلے مورچے بنائے، مورچے بنا کر پھر حملہ کیا، اور جو حملہ وہ کر رہا ہے آپ بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عورت کس طرح کی آزادی چاہتی ہے؟ مرد کو اسلام نے، شریعت نے حکم دیا کہ تیرا کام ہے کمانا، تو تپتی دھوپ میں سڑنا تیرا کام ہے، عورت کا کام ہے چھاؤں میں بیٹھنا۔ اس سے بڑھ کر تجھے اسلام سے کیا حق چاہیے؟ مرد کا کام ہے تیرا نان و نفقہ پورا کرنا، تیرا کام ہے گھر میں ملکہ بن کر بیٹھنا۔ اس سے بڑھ کر تجھے اسلام کیا حق دے سکتا ہے؟ ہمارا تو حکمرانوں سے بھی یہ گلہ ہے کہ علماء کے ایک بینچ نے اس ملک کے وزیر اعظم کو خط لکھا اور کہا کہ حضرت یہ عورت مارچ کو روکا جائے براہ کرم۔ ان کی کیبنٹ میٹنگ نے یہ فیصلہ کیا، جی عورت مارچ ہوگا۔ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم صاحب، آپ سے گلہ اس لیے بھی ہے اور سب سے بڑھ کر اس لیے ہے کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں۔ کیا ریاست مدینہ کے اندر عورت مارچ جائز ہے؟ کیا ریاست مدینہ کے اندر عورتیں اس طرح کا لباس زیب تن کر کے روڈوں پر آ کر ہاتھوں میں پمفلٹ پکڑ کر
جس طرح کے اوپر وہ گندے سلوگن لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا وہ جائز ہے؟ پھر آپ کی موجودگی کے اندر یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے براہ کرم اس کو سمجھیے، اس کو جانیے۔ سونا رنگ جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ اس باپ کی غیرت کہاں مر گئی؟ اس بھائی کی غیرت کہاں مر گئی ہے؟ اس شوہر کی غیرت کہاں مر گئی ہے جن کی بیٹیاں، جن کی بیویاں، جن کی بہنیں یہ روڈوں پر آ کر عورت مارچ کے نام پر اپنے حقوق کی آوازیں بلند کر رہی ہیں؟ کیسے حقوق مانگ رہی ہو یار؟ اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے میری نبی کی شریعت نے جو حقوق تمہیں دیے ہیں، کوئی فرقہ، کوئی بندہ، کوئی ملک، کوئی ریاست تمہیں وہ حقوق دے ہی نہیں سکتی۔ تمہاری سب سے بڑی عزت و تکریم جو اسلام نے کی ہے، تم کو ایک ماں کے روپ میں بنایا ہے، ایک بہن کے روپ میں بنایا ہے، ایک بیوی کے روپ میں بنایا ہے۔ اتنے حق تمہیں اسلام نے دیے ہیں، اور پھر بھی تم یہی ڈنڈورا پیٹتی پھر رہی ہو جی اسلام نے کوئی حق نہیں دیا۔ اپنے رخ کو بدلو، اپنا رخ یورپ کی طرف سے ہٹاؤ اور مدینہ کی طرف لے کر جاؤ۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے، اسی میں تمہاری خیر ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔